27 رجب شب معراج کی رات 2 تسبیح اس طرح پڑھو، اللہ تعالیٰ شب معراج کے وسیلہ و جلیلہ سے آپ کی ہر دعا ضرور مقبول کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں کا جو بندہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن گھرانے کے وسیلے سے جو مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا۔ شب معراج اسلام کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں پیش آیا۔ شب معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمانوں تک سیر کروائی، یعنی سفر کرایا، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار انعامات اور قرب الہی کے خاص مواقع عطا کیے گئے۔ شب معراج کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کا شرف بخشا، اور اس رات کا ذکر قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکت دے دی تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ سورت بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا موقع، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا موقع، اللہ تعالیٰ کے پیارے خاص کا موقع، اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص جو موقع ہے وہ شب معراج کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام کرنے کا شرف حاصل اسی رات میں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اپنا محبوب کہہ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تمام نبیوں سے اونچا ہے، اللہ کا محبوب نبی ہے۔ شب معراج کی رات کی فضیلت جتنی زیادہ بیان کی جائے کم ہے۔ مختصر یہ ہے کہ معراج کے موقع پر مسلمانوں کو جو 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا گیا ہے، جو مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اور عبادت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سفر میں آسمانی عجائب اور مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کا موقع ملا، جو آپ کی عظمت اور مقام کی نشانی ہے۔ شب معراج مسلمانوں کے لیے ایمان کو مضبوط کرنے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے اور عبادت کرنے کی اہمیت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ رات بڑی خاص ہے۔ اس رات میں اللہ کا جتنا زیادہ ذکر ہو سکے، عبادت ہو سکے، نوافل آپ پڑھ سکیں، صدقہ خیرات کر سکیں، آپ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ پنجتن گھرانے کے صدقے اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھرے گا، آپ کے خالی ہاتھوں کی ضرور لاج رکھے گا۔ شب معراج کی رات میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کا ذکر کریں، اور رب کریم سے اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگیں، اور اپنی مغفرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے اور مغفرت طلب کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رجب کے مہینے کا آخری یہ موقع ہے جو پھر سال بعد ہمیں نصیب ہونا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اس بابرکت رات کی تمام رحمتوں اور برکتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں۔ اللہ کی انعامات کی بارش اس رات برسے گی، رب کریم کی رحمتوں کی بارش اس رات چھما چھم برسے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے آپ اپنے خالی ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کریں، اپنی خالی جھولیوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیں،
اپنے سروں کو سجدے میں گھرا دیں، اپنے آنسوؤں کو ندامت کی وجہ سے بہا لیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کا بیڑا ضرور پار کرے گا۔ تو یہ مختصر سی فضیلت تھی شب معراج کی رات کے بارے میں۔ شب معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند مقام و مرتبہ اور عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اس رات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے تو 10 نفل ہی پڑھ لیں، 10 نہیں پڑھ سکتے تو 8 نفل ہی پڑھ لیں، یعنی آپ نفل بھی پڑھیں، تسبیحات بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں۔ جس طرح آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو لیٹ کر کر لیں، لیٹ کر نہیں کر سکتے تو آپ دل ہی دل میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتے جائیں، نفل پڑھیں، دعائیں کریں، تسبیحات پڑھیں اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کریں۔ اللہ کی راہ میں چاہے آپ 10 روپے دیں، چاہے 50 روپے دیں، چاہے 100 روپیہ دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے اللہ کی راہ میں ضرور دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے اللہ تعالی ہمارے نیکیوں کے پلڑوں کو بھاری کرے گا اور رب کریم سے ہم جو مانگتے جائیں گے ہمارا نصیب اور مقدر بنتا جائے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں جو آپ نے اس بابرکت رات میں کرنا ہے۔ ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، ان تسبیحات کو پڑھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور شب معراج کی رات کا یہ معجزہ ہے، شب معراج کی رات کی یہ برکتیں ہیں کہ جو رات میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنے کے بعد مانگا جائے، صبح کا سورج چمکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو، ان بابرکت راتوں میں میرا ذکر کرو اور وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر مجھ سے مانگو، میں ضرور عطا کروں گا۔ شب معراج کی رات میں جب آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو وقت ہونا ہے تہجد کا۔ عام مہینوں میں اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں تو اس کی فضیلت 10 گنا زیادہ ہے، لیکن رجب کے مہینے میں جب آپ تہجد میں ذکر کریں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو آپ کو 70 گنا زیادہ عطا رب کریم کرے گا، کیونکہ رجب حرمت والے مہینوں میں شامل ہے اور حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، رجب کے مہینے کا آخری یہ موقع ہے، آخری یہ رات ہے، آخری لمحات ہیں، آخری یہ گھڑیاں ہیں، ان کو ضائع نہ کریں بلکہ ذکر خدا بھی کریں، ذکر مصطفیٰ بھی کریں اور اپنی خالی جھولیوں سے اللہ کی رحمتوں اور خزانوں کو بھر لیں۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ کی سب سے بڑی جو حاجت ہوگی، مقصد ہوگا، خواہش ہوگی، اس رات میں ضرور پوری ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے اس رات میں پاکیزگی حاصل کرنی ہے، اس رات غسل کریں، وضو کریں، پاکیزگی حاصل کریں، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھروں میں خوشبوئیں بھی لگائیں اور جس کمرے میں آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کمرے کو اچھی طرح صاف ستھرا کریں، کیونکہ یہ عبادت کی شرط ہے۔ آپ نے اللہم اغفر لی کا ضرور ورد کرنا ہے، کیونکہ اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ اللہم اغفر لی کا ورد کریں۔ پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، مغفرت طلب کریں، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر و ذکر شروع کریں، اللہ کی عبادت پھر آپ شروع کریں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے راضی ہو جائے گا تو پھر آپ کے منہ سے نکلی ہر بات ضرور پوری ہوگی۔ 313 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کا آپ نے ورد کرنا ہے، پھر 313 مرتبہ ہی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ بھی 313 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ اس رات کے ساتھ بڑی خاص تسبیحات ہیں جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں۔ ان تسبیحات کا جن لوگوں نے ذکر کر لیا، ان تسبیحات کو جن لوگوں نے پڑھ لیا، سمجھ لیں کہ آپ کا مقدر اور نصیب بن گیا، سنور گیا، مقدر چمک گیا، نصیب چمک گیا، کیونکہ یہ تسبیحات ایسی ہیں کہ جن کو پڑھتے ہی
اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کے خزانوں کے منہ کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی 300 برکتوں کے، 300 رحمتوں کے اور 300 انعامات کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے، اور 300 دروازے غضب کے یعنی اللہ تعالیٰ کے غصے کے 300 دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور جس بندے کے لیے 300 دروازے اللہ تعالیٰ کے غصے کے بند ہو جائیں، غضب کے بند ہو جائیں، اس بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور دنیا کی کامیابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دولت سے مالا مال کرتا ہے، شہرت، عزتیں، مرتبے، انعامات عطا کرتا ہے۔ اور جو لوگ نیا گھر، گاڑیاں، بنگلے خریدنا چاہتے ہیں یا اپنے کسی اچھے مقام پہ، کسی عہدے پہ فائز ہونا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ ان کلمات کو ضرور پڑھ لیں، ان تسبیحات کو ضرور پڑھ لیں، اللہ کے حضور رو کر دعائیں کریں، کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ تو 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ ان تسبیحات کو جب آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، اول آخر میں آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رحمتیں، برکتیں مانگنی ہیں، انعامات مانگنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں، مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، پھر اپنی دنیا کی حاجت کے لیے دعائیں کریں، چاہے وہ آپ رزق کی خواہش رکھتے ہیں، دولت کی خواہش ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، خواہش ہے، چاہے وہ پہاڑ جتنا مقصد ہے، چاہے وہ چنٹی جتنی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اللہ کے حضور پیش کریں، اللہ سے باتیں کریں، اور دعا آپ نے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اذان فجر سے پہلے آپ نے دعا مانگ لینی ہے، سجدے کی حالت میں دعا مانگیں، اللہ رب العزت سے رو کر مانگیں، جس طرح بچے ضد کر کے مانگتے ہیں اس طرح آپ بھی ضد کر کے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ مولا ہمارے حق میں یہ بہتر نہیں تو اسے بہترین کر کے ہمارے قسمت اور مقدر میں لکھ دے۔ اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں ضرور عطا کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت عمل کو مجھے بھی، آپ تمام مسلمانوں کو کرنے کی توفیق دے، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے، ان تسبیحات سے، ان ذکر و ذکار سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کے مقدر، نصیب اور تقدیر کو بدل دے، اور ہماری خواہشات کے مطابق ہمیں ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت عطا کرے جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے۔ اور شب معراج کی رات کی تمام برکات اللہ تعالیٰ ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔